نمبر دیے یہ بھی ایک خریدنے کی کوشش، یہ خریدا گیا اسٹوڈنٹ ان کے ضمیر کا۔ اب میں ان اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں یہ وہ وقت ہے کہ آپ کی ضمیر کی آواز، اگر کل آپ ڈاکٹر بن بھی جاتے ہیں، فرض کرتے ہیں ریکنڈکٹ نہیں ہوتا، آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، آپ ساری عمر مطمئن نہیں رہیں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہے گا کہ ہم تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ بچوں کا حق مار کر یہاں پر آ گئے، کیوں وہ اکڑ بکڑ بمبے بو کر کے ہمیں جناب مل گئے۔ وہ جیسے لوڈو کھیلتے ہیں تو 3 نمبر آگے 6 آگے، اس طریقے سے تو پی ایم سی نے نمبر بندر بانٹ کیے۔ یہی تو کہہ رہے ہیں ہم، شفاف سسٹم لائیں، شفاف سسٹم لائیں، شفاف سسٹم لائیں۔ تو اگر آپ ڈاکٹر بن بھی گئے، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو مجھ سے رابطہ کرتے رہے، اور میں نے بڑی پیشنس کے ساتھ آپ سب کی کڑوی باتیں بھی سنی، بعض بچوں نے بڑے سخت میسج کیے اور میں نے انہیں بڑے پیار سے جواب دیا۔ میں نے کہا یار میں تو اسٹوڈنٹس رائٹس کے لیے کھڑا ہوں، کہ اسٹوڈنٹس کے حق پر جو ڈاکہ ڈالا اس پہ کھڑا ہوں۔ میں نے ان سے ایک اور بھی سوال کیا، میں نے کہا مجھے بتائیں میرے بھائیوں بہنوں، آپ نے 1 ویک پہلے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ رزلٹ تو آ گیا تھا، ٹیپس کا رزلٹ تو آپ کو آدھے گھنٹے بعد آ گیا تھا۔ آپ نے 1 اکتوبر 2 اکتوبر کو جب یہ سیریز ختم ہوئی، آپ نے تب مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو تب مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ اور اب جب یہ گریس، چونکہ اس وقت تک گریس مارکس ملے نہیں تھے، اور اب گریس مارکس مل گئے ہیں، اور اب آپ کوئی 190 پہ ہے، کوئی 187 پہ ہے، کوئی 180 پہ ہے، کوئی جناب 200 بھی کراس کر گیا ہے، تو پھر آپ گریس مارکس ملیں تو اب آپ کا میرٹ آ رہا ہے۔ تو جس بچے کو صرف 2 نمبر یا 5 نمبر ملے ہیں، اس کا کیا قصور ہے بتائیں؟ جس کو آپ کو ڈیفیکلٹی لیول وہ نہیں ملا جو بعض دوسرے بچوں کو ملا، اور آپ کا اچھا ٹیسٹ اگر ہو گیا ہے تو وہ جس کو ڈیفیکلٹی لیول اس کا بہت زیادہ تھا، جس کو آؤٹ آف سلیبس ایم سی کیوز زیادہ آئے، اس کا کیا قصور ہے؟ بھائی آپ کا کمپٹیشن، اب وہ کہتے ہیں جی وہ نالائق بچے ہر دفعہ شور مچاتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں شفاف نظام کے اندر کبھی بچوں نے شور نہیں مچایا۔ پچھلے سال مچا تھا شور کہ آؤٹ آف سلیبس ایم سی کیوز تھے، اس سے پچھلے سال مجھے دکھا دیں کہ شور مچاؤ۔ میرٹ کلوز ہوتا تھا 91.7 پہ یا 92 کے اوپر، جہاں پہ بھی میرٹ کلوز ہوتا تھا، اس کے بعد اگر 90 والا ہے یا 91.9 والا بھی بچہ شور نہیں کرتا تھا۔ بھائی کمپیٹ کیا، میدان کے اندر کمپیٹ کرتے ہیں سب لوگ۔ شور اس دفعہ اس لیے زیادہ ہوا ہے کہ اس دفعہ ٹرانسپیرنٹ نظام ہی نہیں تھا، اور اسی ٹرانسپیرنسی کے خلاف آپ لوگ بھی ہماری آواز میں آواز ملا کے کھڑے ہوئے تھے ایک سرٹن ٹائم تک۔ اب چونکہ آپ میرٹ میں آ رہے ہیں، میں آپ کے خلاف ہرگز نہیں ہوں، یہ ذہن سے نکال دیں۔ بعض بچوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، چونکہ آپ آواز اٹھا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے پلیز ہمارا میرٹ بن گیا تو اب آپ ہمیں پڑھنے دیں، ایڈمیشن لینے دیں۔ میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ 1 ہفتہ پہلے یہ میسج مجھے کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ یا 23 سے یہ اس پوری سٹرگل شروع ہوئی، آج 21 دن ہو گئے، ہم دن رات یہاں پر موجود ہیں۔ ان 21 دنوں میں تو آپ میں سے بھی بے شمار لوگ اپریشیٹ کرتے تھے، آپ لوگ ابھی بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جی گریس مارکس آپ کی وجہ سے ملے۔ تو بھائی گریس مارکس اگر مل گئے ہیں اور آپ لوگ میرٹ پہ آ گئے ہیں، تو وہ جو باقی بچے ہیں، جو باقی سٹوڈنٹس ہیں پورے پاکستان کے، ٹھیک ہے جی، 1,70,000 بچہ جو باقی بچے ہیں سارے، ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو جناب ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں ملا، ٹرانسپیرنٹ ٹیسٹ نہیں ہوا اور وہ پیچھے رہ گئے؟ نالائق وہ بھی نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ نے کہا وہ نالائق ہے، میں آپ کو کہہ دوں علی رضا صاحب کی زبان نہ بولیں، جو نوسر باز صاحب ہیں ان کی زبان نہ بولیں، وہ یہی تو کہتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہاں پر قائمہ کمیٹیز کے اندر بیٹھے، یہ سارے لوگ جانتے ہیں پی ایم سی کرپٹ ادارہ ہے، اس کی مینجمنٹ کرپٹ ہے، اس کے اندر بیٹھے لوگ کرپٹ ہیں، اور انہوں نے صرف ڈرٹی ٹیکٹکس سے سٹوڈنٹس کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ابھی تک وہ ڈرٹی گیم کھیل رہے ہیں۔ کیوں رابطے کر رہے ہیں بچوں سے جن کا میرٹ بنا ہے؟ آؤ آگے تم بھی ڈی چوک میں جاؤ، جا کے پروٹیسٹ کرو، تم پی ایم سی کے باہر آؤ، پریس کلب اسلام آباد آؤ تو آ کر پروٹیسٹ کرو۔ پی ایم سی کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیوں؟ اس وقت ان کی دیواریں لرز رہی ہیں،
انہیں پتہ ہے کہ ان کے کیس کے اندر جان نہیں ہے, عدالتوں کے اندر ہم جا رہے ہیں, کل انشاءاللہ تعالی ہماری پیٹیشنز سائن ہو جائیں گی, پرسوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ فائل ہو جائیں گی پیٹیشن. وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو پورا ٹیسٹ دیا اس کے اندر اس قدر فالٹس ہیں کہ یہ انشاءاللہ عدالتوں کے اندر ان کی دھلائی بھی ہوگی اور ان کو انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی وہاں. اس لیے اب یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ اسٹوڈنٹ بھی آئیں, لیکن وہ لوگ جنہوں نے 21 دن اس جد و جہد کو دیکھا ان لوگوں سے میں کہوں گا, اور جو لوگ میرٹ پہ کہہ رہے ہیں جی آ رہے ہیں, اور اب جن میں سے 100 کے قریب بچوں نے آج مجھ سے رابطہ کیا, میں ان سے کہتا ہوں آپ ڈاکٹر بن بھی گئے, آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا, یہ ذہن کے اندر رکھیں. آپ باقی بچوں کا حق مار کر وہاں پر بیٹھے ہوں گے, یہ ذہن کے اندر رکھیں. اپنے سب سے زبردست چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کا ضمیر مطمئن ہو. یہاں پر بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہم نے, بلینرز دیکھے, ملینرز دیکھے, ان کا ضمیر مطمئن نہیں تھا کہ دولت کسی اور طریقے سے آئی تھی, غلط طریقے سے. ایٹ دی اینڈ ہم نے انہیں مطمئن نہیں دیکھا, ہر آسائش ان کے پاس تھی, اچھے گھر, اچھی گاڑیاں, آسائشیں, بینک بیلنس, ہر چیز ہے, لیکن ضمیر مطمئن نہ ہو تو انسان مطمئن نہیں رہتا. اب سٹوڈنٹس یونائٹڈ رہیں, پی ایم سی کی ڈرٹی گیمز اور ڈرٹی پولیٹکس کا حصہ مت بنے, نوسر باز صاحب کی جو ڈرٹی پلاننگ ہے اس کا حصہ مت بنے, ٹھیک ہے. ریکنڈکٹ اونلی سولوشن ہے. اس سولوشن کے ساتھ جب آپ لوگ ٹیلنٹڈ ہیں, آپ لوگ ذہین ہیں, آپ لوگ ٹاپرز ہیں, آپ لوگ دوبارہ سے میرٹ کے اندر آ جائیں گے. لیکن جو میدان ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہو. یہ نہیں ہے امپائر بعض لوگوں کو زیادہ جناب فیور دے دے اور بعض لوگوں کو کم فیور دے, تو فیور سے جیتنے والے لوگ, امپائر کو ساتھ ملا کر جیتنے والے لوگ, وہ گیم جیت والی نہیں ہوتی, وہ تو پھر آپ نے سیاست کر کے کھیلی یا کیا. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے جنہوں نے آج بڑی تعداد میں مجھے رابطہ کیا, مجھے جناب ٹیگ کیا سوشل میڈیا پر, مجھے میسیجز بھیجے, میں ان سے کہوں گا کہ پلیز انصاف کا ساتھ دیں, پلیز حق کا ساتھ دیں, پلیز خود غرضی نہ کریں, پلیز. اگر آپ ذہین ہیں آپ دوبارہ سے میرٹ پہ آ جائیں گے, اگر آپ کے محنت سے یہ نمبر آئے ہیں. لیکن یہ مت کہیں کہ ہم پی ایم سی کے ساتھ, پی ایم سی نے جو کھیلنا تھا بچوں کے ساتھ, ان کے فیوچر کے ساتھ, وہ کھیل رہی ہے, اور اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو یہ پھر آئندہ بھی کھیلیں گے, یہ ذہن میں رکھیں. لیکن آپ کا ضمیر مطمئن نہیں رہے گا, اور ہمارا ضمیر اس لیے مطمئن ہے کہ ہم حق کے اوپر کھڑے ہیں, حق کا سٹینس اس کے اوپر کھڑے ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں میرا کوئی لینا دینا ایم ڈی کیٹ سے نہیں, میں تو بھائی ایم ایس ایم کا پریزیڈنٹ ہوں, اور ایم ایس ایم کے جو مقاصد ہیں احیاء اسلام, استحکام پاکستان, اور تیسرا مقصد جو ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس رائٹس کی پروٹیکشن کرنا. اگر یہ اسٹوڈنٹس رائٹس پر حملہ نہ ہوتا تو میں یہاں 21 دن سے نہ بول رہا ہوتا. یہ اسٹوڈنٹس رائٹس کے اوپر واضح اٹیک ہوا, واضح حملہ ہوا, اس لیے میں یہاں پر, اور ہماری ٹیم اور یہ بھائی اور یہ بہنیں اور یہ مائیں, اس لیے یہاں پر اپنے حق کے لیے 21 دن سے بیٹھے. اور یہ جنگ اب چونکہ عدالتوں کے اندر جا رہی ہے, اب عدالتوں کے اندر بھی اس جنگ کو لڑیں گے, باقی شہروں کے اندر بھی لڑیں گے.